سر آپ مجھے یہ بتائیں شفیع جان صاحب، دیکھیے آپ نے وہ پچھلے اعلان ہوا رہائی فورس کا، اس کا کوئی افتتاحی تقریب بھی ہوئی، پتہ نہیں اس میں مجھے ایگزیکٹلی اب آپ بتائیں گے کہ نمبر آف انڈکٹیز کتنے ہیں جو آپ نے بنا لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جلسے بھی کر رہے ہیں نا، مردان جلسہ ہوا، آپ کہیں اور بھی جلسہ کریں گے، آپ جہاں چاہیں خیبر پختونخوا میں تو آپ کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، یہ اسمبلی کا اجلاس یقین مانیے کہ کیا آپ سارے ایم پی اے صاحبان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو لگے کہ آپ بہت سیریس ہیں گورننس میں؟ کیونکہ یہاں بات آپ نے کیا کرنی ہے، یہاں اسمبلی کے اجلاس میں بات عمران خان صاحب کی رہائی کی کرنی ہے، بہتر گورننس کی کرنی ہے، اچھی قانون سازی کی کرنی ہے، اور کیا ضرورت ہے کہ صوبے کے کونے کونے میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے؟ وائی ناٹ اے جلسہ، وائی ناٹ اے ریلی؟ دیکھیں، جہاں تک اسمبلی کو باقی اضلاع میں لے جانے کی بات ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اپنے ممبران کو اسمبلی میں پہنچایا ہے وہ سامنے بیٹھ کے یہ کارروائی تمام دیکھ سکے، وہ ایک عوامی فیصلے جو ان کے سامنے ہوں اور وہ اس کارروائی کا حصہ بنے، براہ راست اس کو دیکھے اور وہ یہ دیکھے کہ اسمبلی کی قانون سازی کیسے ہوتی ہے، جو نمائندے انہوں نے بھیجے ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کی بات بھی ہوگی، اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی بات بھی ہوگی، گورننس کی بات بھی ہوگی، اور یہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی خیبر پختونخوا کے کسی حصے میں اپنا اجلاس منعقد کروا سکتے ہیں۔ تو اس پہ اتنا احتجاج کیوں ہے، اتنی اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے، اتنی بحث کیوں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں تک عمران خان رہائی فورس کی بات آپ نے کی تو ہم 60,000 کا فگر کراس کر چکے ہیں۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا میں 60,000 ممبرشپ اس وقت ہو چکی ہے۔ 1,00,000 ممبرشپ جس دن پوری ہوگی تو اس کے اگلے کچھ دن ہی ان کا حلف ہوگا۔ 10,00,000 ہمارا گول ہے۔ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کھولنے والے ہیں ہم، جس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے نوجوان شریک ہوں گے، اور اچھا جی، انشاءاللہ 10,00,000 کا جو ہمارا گول ہے وہ ہم جلد اچیو کر لیں گے۔ اچھا، اور 10 لاکھ کا گول اچیو کریں۔ اچھا، یہ جو بار بار ابھی شفیع جان صاحب نے بڑی وضاحت دی ہے ہمارا صاحب، ایک تو یہ کہ وہ صرف سپیکر کے حوالے سے اتنا ہی ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ ہوگا اس کے پاس اس وقت کا استحقاق ہوگا جب تک کوئی نئے سپیکر آ نہیں جاتے، باقی ہر چیز کی انہوں نے تردید کیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایجنڈا سے ہی چیزیں ڈراپ کر دی گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ عوامی نمائندوں کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، وہ اس لیے صوبے کے اضلاع میں لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے عوامی وزیر اعلیٰ کا بات کرنی ہے تو کیا مراد علی شاہ صاحب کسی ڈھابے پہ جاتے ہیں، کیا مریم نواز شریف صاحبہ ڈھابے پہ جاتی ہیں کسی پہ، یا جناب بگٹی صاحب جاتے ہیں؟ یہ صرف آفریدی صاحب جانتے ہیں کیونکہ وہ حقیقی طور پر عوامی وزیر اعلیٰ ہیں۔ بھائی کیوں نہیں جاتے؟ روز روز آپ دیکھتے نہیں ہے، مریم نواز کبھی بہاول نگر میں جاتی ہے، کبھی اللہ کا فیصل خوف آباد میں، لاہور میں۔ یہ وزیر اعلیٰ دیکھے عوامی ووٹ سے آتا ہے، یہ کوئی ماشاء اللہ کے مسلط کردہ لوگ نہیں ہوتے، یہ عوام سے ووٹ لیتے ہیں، یہ عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ یعنی بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں اللہ کا خوف دلا رہے خراب ہے۔ ہیں شفیع جان صاحب، وہ مطلب خود بھی بہت زیادہ اضطراب میں ہے یہ سننے کے بعد جب آپ نے کہا۔ شفیع یار، مجھے کیوں اللہ کا خوف دلانا ہے؟ میں تو گناہگار سا بندہ ہوں، معمولی سا صحافی ہوں۔ اللہ کا خوف پہلے ان لوگوں کو دلائے جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں، وہ خواہ کسی بھی جماعت سے ہو۔ میں اور منیب تو عام سے صحافی مزدوری کرتے ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا، لیکن وہ لوگ آپ حق کی بات کہیں نا، جو صحافی ان ہوتا ہے لوگوں کو خوف دلانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے اربوں روپے لوٹے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں منیب صاحب، بات یہ ہے کہ اگر شفیع جان یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اس سے نہ میں اختلاف کروں گا نہ آپ۔ یہ ان کا حق ہے کہ یہ اس پہ احتجاج کرے، قانونی جنگ لڑے، میڈیا میں بات کرے، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے، سیاسی لوگ جیلوں میں گئے ہیں، سزائیں کاٹی ہے، قید و بند کاٹے ہیں، صعوبتوں کا سامنا کیا ہے اور تحریکیں چلی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا بھی حق ہے، یہ ایک جماعت کے طور پر ایگزسٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر یہ اسمبلی بلڈنگ سے اجلاس لا کر یہاں پر سٹیڈیم میں کر لے تو ہم اس پہ سوال کیوں نہ اٹھائیں؟ بھئی وہ اس بلڈنگ پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اس پہ ماہانہ 3-4 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کے بل ہیں، اس کا بہت بڑا سٹاف ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، فرنیچر ہے، بہت کچھ ہے۔ تو بھئی جب بلڈنگ موجود ہے تو یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا فائدہ ہوا ہے اس کا؟ یہ فائدہ تو ہمیں شفیع بتائے نا۔
کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، بس میں شفیع کی بات پہ قائل ہو جاؤں گا کہ ہاں یہ فائدہ ہوا۔ دوسری بات، انہوں نے اس پہ زور دیا کہ وہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے۔ بھائی عوامی وزیر اعلیٰ کون نہیں ہوتا؟ جو ووٹ سے منتخب ہوتا ہے وہ عوامی، وہ یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصلی ووٹ پڑا ہی آفریدی صاحب کو ہے، باقی صاحب کو 2 نمبر پڑا ہوا ہے ووٹ، وہ حلال ووٹ کا 47 والے منیر ہیں۔ صاحب، حلال ووٹ کا کانفیڈنس ہی الگ ہوتا ہے۔ واہ، وہ دیکھیں نا، یہ ان کے جو یہ وہی کانفیڈنس ہے جو چائے پیتے ہوئے شفیع جان صاحب کے چہرے پہ آ رہا ہے۔ 2018 میں بھی حلال ووٹ تھا، نہیں وہ اس کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ 2018 میں ان بھی کا سارا ووٹ حلال تھا، باقی سب 2014 کا میں دھرنے سجانے کا معاملہ بھی حلال تھا، 2011 میں پارٹی کا جو 30 اکتوبر کو جلسہ ہوا تھا وہ بھی حلال تھا۔ جب آپ کے کھاتے میں ہوتا ہے تو حلال ہوتا ہے، جب دوسروں کے کھاتے میں ہوتا ہے حرام ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ آئین و قانون کی بالادستی کی طرف جب تک نہیں آئیں گے، آئین و قانون کی بالادستی کی طرف جب تک، تاریخ تو بڑی تلخ ہے، تاریخ بڑی تلخ ہے، یہ بات تو ہم بہت پیچھے جائیں گے تو بہت سے مسائل بن جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں پھر ساروں کا پیچھے بہت چلے جائیں، دہائیاں پیچھے چلے جائیں، اور حلال ووٹ کی پھر ڈیفینیشن ساروں کو ڈسکرائب کرنی پڑے گی۔ بہرحال وہ شفیع جان صاحب کا اپنا استحقاق ہے، جناب حماد صاحب کی اپنی رائے ہے۔ بہت شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ مروت صاحب آپ کا۔ مروت صاحب، ہم نے 1-2 روز پہلے ایک انسیڈنٹ دیکھا، وہ بیرسٹر گور خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ کوئی خاتون تھیں، وہ کیمرہ کے اوپر انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ جا رہے ہیں بہنوں کی طرف، یعنی خان صاحب کی بہنوں کی طرف۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ اب اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ہم نے سلمان رانے صاحب کو بڑا فرسٹریٹڈ دیکھا، جو گفتگو انہوں نے کہی، پھر بعد میں انہوں نے کہا اس بات کو بھول جائیں۔ ہم پارٹی کو تو خیر انتظامی طور پر تنزلی کا شکار رہی ہے، لیکن یہ ایک نیو لو ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر افضل، یہ جناب بیرسٹر گور خان صاحب چیئرمین ہیں پارٹی کے، لیکن کوئی مذمت نہیں، کسی نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ پارٹی کے اپنے لوگ ہی ان کو آلموسٹ ہراس کر رہے ہیں اور ان کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے وہ پارٹی کے خلاف ہیں یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے خلاف ہیں۔ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ جی، یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے جہاں یہ پہلے بیرونی طور پہ مخالفین کے خلاف جو ہیں گالم گلوچ کرتی تھی، اب وہی رویہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ خاتون جو جس انداز میں بیرسٹر گور سے مخاطب تھی اور جس طریقے سے ان کی تصدیق کی کوشش کر رہی تھی، افسوس بڑھ کے اس پہ ہوا کہ جب یہ ٹویٹر پہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو تقریباً میجارٹی جو کمنٹس تھے وہ اس خاتون کو شاباشی میں لگے ہوئے تھے۔ تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس میں